الحمدللہ نحمده ونصلی وعلی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الصلاة ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام ثانی فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا سیدی یا اشرف الانبیاء والمرسلین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق مالما الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الاممی یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین گرامی قدر، آج الحمدللہ تعالی ماہ ذی الحج کی 2 تاریخ ہے، اور یہ وہ دن اور راتیں ہیں کہ 30ویں پارے میں اللہ رب العزت والفجر ولیال عشر، ذو الحج کی فجر کی قسم بھی میرا رب کھاتا ہے، اور ان 10 راتوں کو اللہ اتنا پسند اور مقبول فرماتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اس کی ہر رات لیلۃ القدر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم رمضان المبارک میں وہ لیلۃ القدر جو آتی ہے، جس کے بارے میں خود خدا فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ ایک رات نصیب ہوتی ہے، اور یہ 10 کی 10 راتیں لیلۃ القدر کے برابر ہیں۔ ان کے دن کا روزہ اور رات کی عبادت، قیام اللیل، سبحان اللہ تعالی، اور اس کی قسمیں رب کھاتا ہے۔ اور وہاں کیا ہے کہ رمضان گزارنے کے بعد عید الفطر ملتی ہے، اور یہاں یہ 10 راتیں گزارنے کے بعد کیا ہے، عید الاضحیٰ ملتی ہے۔ وہاں بھی بخشش و مغفرت اس کے اختتام پر رکھ دی گئی، یہاں بھی بخشش و مغفرت اس کے اختتام پر رکھ دی گئی۔ آج ہم چونکہ قربانی کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، چونکہ آئندہ جمعہ، چونکہ ہفتہ کو عید ہے، تو اس دن اگر مسائل اور فضائل پہ بات کی جائے تو چونکہ ایک دن باقی رہ جائے گا، تو اس لیے میں نے چاہا کہ آج ہم قربانی پہ بات کریں کہ اسلام میں قربانی کا تصور کیا ہے۔ ہمارے عرف عام میں ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ جانور پکڑا، اس کو تکبیر پھیری، گوشت بنایا، خود کھایا، لوگوں کو کھلا دیا، یہ قربانی ہے۔ بھئی اس کا تصور کیا ہے، اس کے پیچھے بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ تو قربانی قرب سے ہے، قربانی قرب سے ہے، اور قرب کا معنی ہے نزدیکی، قریب ہونا، اور قربانی کرنے والا رب کے قریب ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ، جانور مہنگا خریدا تھا اس لیے، وہ دمبا تھا، وہ بکرا تھا اس لیے، وہ گائے تھی، وہ بچڑا تھا، وہ اونٹ تھا اس لیے، تو جواب ملتا ہے اس امر پر نہیں۔ تمہارا جو اخلاص ہے،
قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ تیرا اخلاص جو اللہ کی رضا کے لیے ہے، یہ تیری طلب جو رب کی قربت کے لیے ہے. اگر ہم ابراہیم علیہ السلام اور جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی طرف توجہ کریں تو وہاں کیا تھا؟ بیٹے کو قربان کرنا کوئی آسان بات ہے؟ یہ سوچنا بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. تو بیٹے کو پکڑ کر قرآن نے سورہ صافات کے اندر یہ پورا مکالمہ رب بیان فرما رہا ہے، اور ساتھ لے کر آ جانا اور چھری بھی ساتھ رکھنا ذبح کرنے کے لیے. اب یہاں 3 حملے شیطان کر رہا ہے. ہم تو ایک حملے کی بھی تاب نہیں لا سکتے، 3 حملے شیطان کر رہے. قرآن ہے. پہلا کیا؟ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے پاس آیا. آج کیا کر رہی ہو؟ بیٹا نظر نہیں آ رہا جو تمہارے آنگن میں کھیلتا تھا، جو شباب کے 13 برس گزار چکا ہے تیرے ساتھ، کہاں ہے؟ فرماتی ہیں اپنے والد کے ساتھ وہ سیر کے لیے گیا ہے. اب شیطان پھر کیا کہتا ہے؟ سیر کے لیے گیا ہے یا والد اس کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے؟ فرماتی ہیں کوئی باپ ایسے کر سکتا ہے؟ لیکن اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کی مشیت ہے. بھئی یہاں آج کا جو اللہ کا ولی ہے، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، اس کی فراست کا عالم یہ ہے کہ یہ رب کے نور سے دیکھتا ہے. تو جس کے قدموں سے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں بن جائیں، اس ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی شان اور مقام کیا ہوگا؟ نبی کی اہلیہ ہے، نبی کی ماں ہے، اور نور مصطفیٰ کی محافظ رہی ہے 9 ماہ تک، اور جس کے بارے میں میرے کریم نے فرمایا کہ میں پاک پشتوں اور پاک رحموں میں رہا ہوں. پھر داؤ نہیں چلا، بھاگتا ہوا آیا اسماعیل علیہ السلام سے. وہ کدھر جا رہے ہو؟ یہ تمہارا باپ اچھا باپ ہے، بڑا ظالم ہے، یہ تمہیں ذبح کر دے گا. آپ نے فرمایا بدبخت، یہ اقبال کی روح تڑپی ہے اس مقام پر. کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. فرماتے ہیں اسماعیل سکولے پڑھتا رہے یا اس کے باپ جو نبی خلیل اللہ ہیں یہ ان کی تربیت کا اثر ہے. اور حضرات تربیت کی بھی کوئی حد اور کمال ہے کہ ان حالات میں زوجہ کو چھوڑ جانا. آج ساری زندگی ہماری خواتین بہنیں جس گھر میں رہتی ہیں، جو شوہر ان کے لیے ساری زندگی کما کے لاتا ہے اور آخر پہ وہ ایک جملہ ہلکا سا بول کر ساری زندگی کی محنت کو ملیا میٹ کر دیتی ہیں کہ میں تیرا ساری عمر کی تکے، تو نے میرے لیے ساری زندگی کیا کیا ہے؟ وہ تیرے لیے محل بناتا رہا، تیرے لیے مکان بناتا رہا، تیرے لیے کھانے کا انتظام کرتا رہا. آج کہہ دیا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ قربانی اسے کہتے ہیں کہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو وادی غیر ذی زرع قرآن کہتا ہے، بیاب ہو گیا صحرا، دور دور تک کوئی شے نظر نہیں آتی، وہاں چھوڑ گئے. اور پھر جب وہ بیٹا کہ جس کی پرورش ماں نے کس حال میں کی ہے، آج باپ 2-4 سال بیرون ملک میں رہتا ہے تو ماں کہتی ہے تمہیں کیا پتا، میں نے بچے پالے ہیں، مجھے پتا ہے میں نے کیسے ان کی پرورش کی ہے. ہاجرہ سلام اللہ علیہ ان کی پرورش کر کے جوانی کی عمر میں لا رہی ہیں، اور آج باپ کہتا ہے میں اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں. اب تربیت اس ماں کی دیکھیے کہ جس ماں کی تربیت کا عالم یہ ہے کہ بیٹا زبان تک نہیں ہلاتا. اس میں کوئی شک نہیں
کہ اللہ کا نبی ہے، ادھر سے رحمت خداوندی کا نزول ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی دیکھیں کہ اس ماں کی تربیت کا کیا حال ہے، اس ماں نے کس پہلو، کس پیرائے میں اپنے شہزادے کی تربیت کی ہوگی کہ جنہوں نے لب تک نہیں ہلایا۔ اور جب شیطان کا بس نہیں چلا اسماعیل علیہ السلام پر، تو پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے چنگا خدا ہے تیرا، ایک اکلوتی اولاد ہے تیری، وہ بڑھاپے کی عمر میں آ کر تجھے یہ ملا ہے اور تو اس کو ذبح کرنے کے لیے لے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا بدبخت لعین، میرے خدا کا جو امر ہے میں اسی پر کاربند رہوں گا۔ اب جناب اسماعیل علیہ السلام کے یہ پہلو، یہ الفاظ پہ غور کرنا ہے، قرآن ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ بابا جان آپ ایسا کریں، جو آپ کو اللہ کی رضا اور حکم ہے آپ وہ کر گزریے، اور مجھے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صابرین میں پائیں گے۔ قربان جاؤں، یہ ہے قرب، مجھے آپ صابرین میں پائیں گے۔ اب یہ جملے کس کے ہیں؟ وہ 13 سالہ اسماعیل کے جملے ہیں، مجھے آپ صابرین میں پائیں گے۔ اب صابرین میں جب پائیں گے تو صابرین کی شان اور مقام کا پتہ ہے، رب کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ بھئی نماز پڑھتے ہیں درجات ہیں، روزہ رکھتے ہیں درجات ہیں، لیکن جب صبر کرتے ہیں تو فرمایا مع الصابرین، وہ میں نال کھڑا جے، میں صابرین کے ساتھ ہوں۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام پر جب شیطان کا داؤ پیچ نہیں چلتا تو اسماعیل کے جملے انشاءاللہ اللہ نے چاہا جب کہا تو قربان گاہ کی طرف آ رہے ہیں باپ بیٹا۔ یہاں آپ اندازہ کریے ذرا کہ کیا حال ہوگا، ادھر عرش پہ کیا مکالمہ جاری ہوگا، ادھر باپ اور بیٹے کا مکالمہ جاری ہے، جسے قرآن نے سورہ صافات کے اندر بیان کیا ہے رب نے۔ ادھر فرشتوں کا مکالمہ کیا ہوگا؟ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ آج فرشتے کہہ رہے ہوں گے، رب فرما رہا ہوگا اوے فرشتوں دیکھو میرا ابراہیم، دیکھو میرا اسماعیل، میں نے بڑھاپے کی عمر میں اس کو بیٹا دیا تھا، آج میرے نام پر قربان کرنے کے لیے نکل آیا ہے۔ ادھر فرشتے کہہ رہے ہوں گے، ایک فرشتوں کو وہ وقت یاد آ رہا ہوگا کہ جب فرشتوں نے کہا نہ انسان کو پیدا نہ کرنا، اس کی تخلیق نہ کرنا، یہ دنگا فساد کرے گا، یہ جناب قتل و غارت کرے گا، یہ تجھ سے منہ موڑے گا۔ آج فرشتے ادھر پھر دیکھ رہے ہیں، رب کہہ رہے ہیں اوے فرشتوں دیکھو میرے بندے کا حال، میرے بندے کا عالم دیکھو۔ بھئی آج ہم تو قربانی کرتے ہیں اپنے دکھلاوے کے لیے کہ لوگ چیمہ صاحب، چٹھا صاحب، چودھری صاحب، رانا صاحب کیسے کہیں گے، لوگ پیر صاحب، مفتی صاحب کیسے کہیں گے اگر میں نے قربانی نہ کی۔ اللہ اکبر۔ لیکن قربانی جو قرب میں لے کر آتی ہے اس کے پیچھے خلوص تو دیکھیے۔ وہ ابھی آئے ہی تھے، جالب نے بولا ہے وہ ابھی آئے ہی تھے کہ مؤذن جاگا، اے کم بخت کس وقت تجھے خدا یاد آیا۔ اوہ ہماری قربانی ہم تو دکھلا رہے ہیں، ہم تو دکھلاوا کر رہے ہیں، ہم تو غریب تک وہ پہنچنے نہیں دے رہے جو غریب تک پہنچنا تھا، اور عمراء اپنی فریجوں اور فریزروں کو بھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیدم نے کتنے 100 سال پہلے کہہ دیا ہے کہ مفلس اگر تن کی قبا بیچ رہا ہے، واعظ بھی تو منبر پہ دعا بیچ رہا ہے۔ مفلس اگر تن کی قبا بیچ رہا ہے، واعظ بھی تو منبر پہ دعا بیچ رہا ہے۔ دونوں کو ہے درپیش سوال اپنے شکم کا، دونوں کو ہے درپیش سوال اپنے شکم کا، ایک اپنی خودی اور ایک خدا بیچ رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک اپنی خودی اور ایک خدا بیچ رہا ہے۔ یعنی ہم تو ان حالات میں آ کر کھڑے ہیں۔ اب یہاں اگر اسی
شعر کے ساتھ میں اپنے قبلہ عالم کا ایک فرمان جوڑوں اور آپ کو پیش کروں. آپ فرماتے ہیں کہ ہر گنہگار کی سزا کے بعد معافی ہو جائے گی. حضرت قلندر کبریا تاجدار ساہو چک شریف کیا فرماتے ہیں؟ ہر گنہگار کی سزا کے بعد معافی ہو جائے گی، لیکن جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ دھار کر اس مخلوق سے دھوکہ کرتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی. یہی بیدم نے کہا. اس نے کہا تم سنبھال سنبھال کے مر گئے ہو اور غریب نوالے کو ترس رہا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تن کی قبا بیچ رہا ہے. تن کی قبا سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنا پھر عزت نفس بیچ رہا ہے. پھر اسے یہ خیال نہیں کہ میں کس روش پہ جا رہا ہوں، حالانکہ اس روش پہ جانا اس کے لیے بھی جائز نہیں. لیکن کیا کرے؟ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے چیخو بکا کر رہے ہیں، وہ ایک نوالے کو ترس رہے ہیں. وہ شام کو پوچھتے ہیں ابا جی آج سینکڑوں جانور تو ذبح ہوئے، ہمارے گھر میں آج بھی دال پک رہی ہے. اس کی وجہ ہم نے اس روش کو چھوڑ دیا اور ہم نے اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. مرزا بیدل نے کیا لکھا؟ کہتے ہیں ستمست گر ہوست کشد کہ بسیر سر و سمندرا تجھے غنچہ کم نہ دمیدائی در دل کو شاہ چمن درا. اللہ اکبر. تو جناب اسماعیل نے عرض کیا کہ بابا جان میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے. اللہ، یہ جملے پڑھ دینے سے بھی سب بڑے آسان ہیں. ان جملوں کو پڑھ دینا بڑا آسان ہے. فرمایا آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے اور میرے چہرے کو زمین کی طرف کر دینا تاکہ تقاضائے پدری آڑے نہ آئے. اور بابا جان میرے ہاتھوں اور بازوں کو باندھ لینا لا محالہ کے تکلیف کے پیش نظر جسم پھرکے یا ہلے تو آپ کو تکلیف پہنچے. اللہ اکبر. یہ ہے قربانی. تو قربانی جو قرب کی طرف لے کے جا رہی ہے وہ یہ قربانی ہے، قرب خداوندی کے حصول کے لیے قربانی ہے. اور انبیاء کرام علیہم السلام کی ساری جماعت جوں جوں قرب کے قریب آتی ہے تو قربانی کا مدار بڑھتا رہتا ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام کو قرآن نے 22 مقامات پر مختلف القابات کے ساتھ یاد فرمایا ہے تو ذرا آپ ابراہیم کی ابتلاء و آزمائش کو بھی تو دیکھیں. ابراہیم اگر آج کعبے کو بیت ابراہیمی کہا جاتا ہے، آج وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ ابراہیم مصلی موجود ہے، آج صفا مروہ ہاجرہ کے ساتھ منسوب ہے، تو ہاجرہ کی ذرا قربانی تو دیکھیے، ابراہیم کی قربانی تو دیکھیے. حضرات گرامی قدر، اس قربانی کی ابتدا تو اسماعیل سے ہوتی ہے اور اس قربانی کی انتہا اسماعیل کے ہی شہزادے امام حسین علیہ السلام پر آ کر ہوتی ہے. اور کسی اور سے رب نے بیٹا نہیں لیا کہ تمہارے دادا کی قربانی رہتی آؤ. کہا اسماعیل کی اولاد سے دیکھیں گے، رسول اللہ کے شہزادے کو دیکھیں گے اور قربان جاؤں وہاں تو ایک شہزادے کے لیے رب کائنات پھر جنت سے مینڈا بیچتا ہے. اور آج کبھی کسی نے کہا ایک قربانی میری سنت ہے، بلکہ حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. حالانکہ سرکار یہ فرما سکتے تھے کہ بھئی میری سنت تو نظر نہیں ہوتی. بھئی بخاری میں سرکار نے فرما نہیں دیا کہ جیسے مجھے کرتے دیکھو ویسے تم کرو تو نماز ہے، جیسے مجھے کرتا دیکھو ویسے تم کرو تو حج ہے، عمرہ ہے. لیکن جب قربانی کی باری آئی تو فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. حضرات گرامی قدر، اب قربانی کے جانوروں کا لحاظ کیسا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دوندا یا وہ جس طرح کی آپ اصطلاحی زبانیں استعمال کرتے ہیں یہ ہماری زبانیں ہیں، حالانکہ تعلق عمر سے ہے. تعلق عمر سے ہے. بھئی بسا اوقات آپ نے دیکھا نہیں کہ زیادہ عمر کا بندہ ہوتا ہے
لیکن جسمان جو ہے وہ جسمانیت کے لحاظ سے چھوٹا نظر آتا ہے. تو کبھی ہم نے دیکھا تھوڑی عمر کا بندہ ہوتا ہے لیکن اس کا جسم پھروا ہوتا ہے, وہ بڑا لگتا ہے. تو اس لیے جو عمریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں, اب ان جانوروں سے ہٹ کر یا ان عمروں سے ہٹ کر قربانی نہیں ہے. قربانی ایک خاص وقت میں خاص نیت کے ساتھ, ان لفظوں کو غور کرنا ہے, خاص وقت میں خاص نیت کے ساتھ خاص جانوروں کو رب کی بارگاہ میں قربان کرنا, یہ قربانی ہے. تو اس میں اونٹ 5 سال ہے, 5 سال سے 2 دن بھی کم ہوگا تو نہیں لگے گا, کیونکہ اللہ کے نبی نے حد فاصل دے دی ہے, حد فاصل دے دی ہے. اگر گائے ہے تو 2 سال ہے, 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو نہیں ہے. آگے اگلی بات, اب اونٹ یا اونٹنی یہ دونوں ہیں, یہ نہیں اس بات پہ رہنا, یہ بات سمجھنے والی تھی, میں نے اس لیے 10 دن پہلے بیان کر رہا ہوں. اونٹ ہے, جو لوگ ہمیں لائیو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان باتوں پہ غور کریں. اونٹ ہے تو اس میں اونٹنی بھی موجود ہے, اونٹنی بھی موجود ہے, شرط یہ ہے کہ عمر کا مکمل ہونا. اسی طرح گائے ہے تو بچھڑا ہے, بیل ہے, بھینس ہے, کٹا ہے, یہ سب چیزیں گائے میں ہیں اور ان کی عمر کا بھی یہی تقاضا ہے جو 2 سال ہے. بکرا ہے, بکری ہے, اس کی عمر 1 سال ہے. دمبا ہے, دمبی ہے, عمر 1 سال ہے. بھیڑ ہے, ہاں دمبے میں آ کر بھیڑ میں آ کر یہ بھی سرکار نے رعایت دی ہے کہ بھائی یہ نہیں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی حکم ہے 6 مہینے کا لگ جائے گا, 6 ماہ کا ہو لیکن دیکھنے میں سال جتنا لگے, یہ لفظ ہیں, 6 ماہ کا ہو دیکھنے میں سال کا نظر آئے تو وہ جائز ہے. تو اس لیے ان باتوں پہ غور کرنا ہے ہم نے کہ جناب ان کی عمر کا یہ تقاضا ہونا ضروری ہے. اب ان کی عمر اگر مکمل ہے تو دانت نہیں بھی ٹوٹے تو قربانی کی جا سکتی ہے, قربانی ہو سکتی ہے. سرکار نے فرمایا قربانی کے متعلقہ اس کے ایک ایک امر پر, یعنی گوشت, کھال, ذبح, چارہ, خریدنے کے لیے مال, یہ تمام چیزوں پر ایک ایک نقطے پر غور کرنا ہے. اتنے کہ جانور پھڑیا تو ذبح کر دیتا. آپ دیکھ نہیں دے بارگاہ کس کی ہے, کس کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. کبھی اس بات پہ تو غور کرنا ہے نا, ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی نہیں کرنی یا اس امر پر نہیں کرنی. ہمارا چونکہ مزاج یہ بن گیا ہے کہ جناب حاجی بشیر صاحب نے 10 لاکھ کا جانور خریدا ہے تو میرا 11 لاکھ دا تو ہونا چاہیے. یہ مزاج نہیں ہے. حالانکہ جس چیز کو ہم نے قربان کرنا تھا وہ انا, وہ تکبر, وہ جناب ہمارے اندر جو ہوس پرستی ہے وہ تو موجود ہے. یہ ریسنٹلی چند دن پہلے کی بات ہے, ایک منڈی سے جانور خریدا گیا تو لینے والے نے 28 نوٹ نقلی دے دیے, جعلی نہ, 28 نوٹ اصلی دیے اور 36 نوٹ جعلی دے دیے اور جانور لے آئے, قربانی کر رہے ہیں. جناب غور فرمائیے ذرا, قربانی کر رہے ہیں, جانور لے آئے ہیں, 28 نوٹ اصلی دے دیے ہیں, 36 نوٹ جعلی دے دیے. تم نے کس نے مصیبت ڈال رکھی تھی, تم 28,000 کا لے آتے, نہیں آتا تو خاموش ہو جاتے, فرض تو نہیں تھی. بھئی قربانی واجب ہے صاحب نصاب پر, اور صاحب نصاب وہی زکوٰۃ والا ہے. حاجت اصلیہ سے بڑھ کر, حاجت اصلیہ سے بڑھ کر صاحب نصاب ہو رہا ہے تو پھر قربانی ہے. بھئی میری حاجت اصلیہ زیادہ ہے, میری ضروریات ہی مجھ سے مکمل نہیں ہو رہی, میرے بیوی بچوں کے دوسرے تیسرے معاملات ہی پورے نہیں ہو رہے, تو میں قرض اٹھا کر قربانی کیسے کروں؟ ہم تو اس امر پر ہیں کہ بھئی بچے کی آکھن گے
تو حضرات ایک جانور لے آئیں، اس کو ذبح کر کے فریج میں گوشت رکھ لیں، کھاتے رہیں، کوئی منع نہیں کرے گا، بچوں کو کھلائیں۔ لیکن اگر قربانی کے حصول پہ آتے ہیں تو فرمایا کہ جانور کی عمر بھی یہ ہو اور پھر جانور عیب دار نہ ہو۔ یہاں بھی فرمایا جانور عیب دار نہ ہو۔ بھئی عیب میں کیا ہے؟ فرمایا 3 گنا عیب نہ ہوئے، 1 گنا ہوئے بھی تو کم چل جائے گا۔ ثلث کے الفاظ ہیں، 3 گنا، یعنی کانا ہے، اتنا کانا ہے کہ جناب وہ دیکھ رہے ویسے، اور عیب اتنا ظاہر بھی نہیں ہو، اور لیکن کانا ہے تو عیب بڑا ہے، اگر بینگا ہے تو ہو جائے گا، کیونکہ عیب اتنا ظاہر نہیں ہو رہا، لیکن کانا ہے تو ظاہر ہو رہا ہے۔ لنگڑا اتنا نہ ہو کہ قربان گاہ تک نہ آ سکے، جہاں ہم نے ذبح کرنا ہے وہاں تک چل کے نہ آ سکے۔ تو اس طرح یہ عیب ہیں ان کے اندر، چونکہ چھوٹا موٹا جو ہوتا ہے نا وہ تو ہوتا ہے۔ یہ جانور چونکہ جو ہے منڈیوں میں رہتے ہیں اور ان کے لیے کوئی بیڈ تو نہیں نہ لگائے جاتے، تھوڑے بہتے مسائل، تو پاؤں خراب ہے، ہلکا سا لنگڑا ہے تو چل جائے گا۔ اور فرمایا اس کے اون کے کھال کے بدلے بھی اللہ تمہیں نیکیاں دے رہے ہیں، اس پر بھی غور کرنا۔ کیوں ہم اس کو جناب اچھے طریقے سے نہلاتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، پھر قربان گاہ تک لے کر آتے ہیں، اور اس جانور کی تعظیم کرنا بھی ضروری ہے۔ تعظیم سے مراد کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ اس کو جناب جب قربانی کی طرف لے کے آ رہے ہو نا تو جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، ایک جانور کے سامنے دوسرا ذبح نہ کرو، اور اس کو لے کے آ رہے ہو پہلے چارہ ڈالو، پانی پلاؤ، پھر جناب اس کو بڑے آرام سے لے کر آؤ، جھٹکے نہ دو، چھری تیز کر کے اس کو ذبح کرو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، اور جب تک وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کی کھال نہ اتارو۔ تو یہ تمام چیزیں قربانی کے وجوب کے لیے لازم ہیں، ان کو سمجھنا۔ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں وقت کہ بھائی ان داستے نو نہیں کٹنے، ناخن نہیں کٹوانے، خط نہیں بنوانا، بال نہیں کٹوانے، تو یہ قربانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حالانکہ قربانی کے ساتھ ہماری نیت ہے، ہمارا اخلاص ہے۔ قربانی واجب ہے، خط نہ بنوانا، ناخن نہ کٹوانا یہ واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ کر لیں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں۔ بھئی کئی طرح کی بعض لوگوں کو مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ 30 دن بال نہیں کٹواتا، اب 10 دن یہ بھی آ گئے تو 40 دن مکمل ہو رہے ہیں نا، ناخن نہ کاٹے یا اس نے بال نہیں اتارے، حکم ہے جس طریقے سے، تو اب کیا ہو رہا ہے؟ مستحب کو پورا کرتے کرتے ہم واجب میں شامل ہو رہے ہیں۔ بھئی 40 دن کے اندر اندر ناخن کاٹنا، بالوں کا اتارنا یہ ضروری ہے، حکم ہے۔ تو اس لیے بعض مستحبات وجوب میں آ جاتے ہیں، تو اب مستحب کو پورا کرتے کرتے واجب کو زائل کر دیں۔ تو اس لیے حضرات گرامی قدر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی لوگوں کو بتانا، لوگوں کو دکھانا، جانور کی نمائش کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے گوشت کو، اچھا گوشت نہیں تقسیم کر سکتے تو نہ کریں، خود سارا کھا لیں، قربانی میں تو فرق نہیں پڑتا۔ بھئی آپ کی عیالداری زیادہ ہے، گھر میں آپ ہیں، آپ کے 10-15 افراد جو گھر کے اندر ہیں، یا خود پکا کر غربا کو کھلا رہے ہیں، تو نہ 3 حصے کریں، کوئی ضروری نہیں ہے، اور 3 حصے کر کے بھی تو ہم رشتہ داروں کو دیتے ہیں۔ یہ بیٹا ان کے گھر میں دے آنا، وہ ہمارے گھر میں دے گئے ہیں، تو یہ تو قربانی کا کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ اور میں آپ سے منت کرتا ہوں، سماجت کرتا ہوں، اس پر کبھی اعتراض کرنا چھوڑ دیں کہ بھئی فلاں نے میرے گھر میں گوشت نہیں بھیجا۔ یار یہ تو کوئی نیندر تو نہیں تھا نا، جو شادی کا 2000 آپ نے دیا تھا تو وہ 4000 دے گا؟ تو توفیق ہے، اس نے اللہ کے لیے جانور کیا ہے، نہ جانے اس کی کتنی مجبوری ہے۔
اس کے گھر میں کتنے دنوں سے فاقہ ہوگا؟ اگر اس نے پکا لیا ہے یا غربا میں تقسیم کر دیا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دینے والے اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو وہاں تک پہنچاؤ جن کے پاس نہیں ہے۔ بھئی پتہ ہوتا ہے نا اس نے قربانی کی ہے اس نے نہیں کی، تو کیا کریں؟ وہاں گوشت دیں، ان گھروں میں دیں جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ جنہوں نے کر لی ہے گویا کہ وہ رشتہ دار ہیں، ان کے گھر میں تو گوشت ہے، آپ غربا میں تقسیم کریں، مساکین میں دے دیں، ایسے گھروں میں دے دیں کہ جن بیچاروں نے قربانی نہیں کی ہے۔ تو قربانی چونکہ خالص ایسی اللہ کی رضا کے لیے ہے کہ جس کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہے اور قرب الہی کے ساتھ ہے۔ اب قرب الہی پانے کے لیے، قرب پانے کے لیے بسا اوقات بھائی کوئی ایسا لمحہ آ جائے کہ جس کا آپ قرب چاہ رہے ہیں، آپ نے کوئی ایسا عمل کر دیا کہ وہ اب آپ کو اپنے قریب ہی نہیں کرنے چاہ رہا، تو پھر کہاں جائیں گے؟ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، ہمارے تمام سلاسل چشتیہ قادریہ کے اندر ہمارا جو شجرہ ہے وہ حضرت امام حسن بصری سے چل رہا ہے۔ یہ وہ امام حسن بصری ہیں کہ جنہوں نے ام المومنین حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور مولا علی شیر خدا سے ڈائریکٹ آپ نے فیض حاصل کیا ہے۔ آپ کی والدہ رسول اللہ کے گھر میں خادمہ تھی۔ وہ امام حسن بصری آپ ہر وقت روتے رہتے، کانپتے، گریہ ازاری کرتے۔ کسی نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے ہر وقت گریہ ازاری؟ فرماتے ہاں میرے رب نے۔ آپ پوچھا جناب آپ اتنے عبادت گزار ہیں، اتنی ریاست ہے، اس کے باوجود گریہ ازاری؟ اور گریہ ازاری کا عالم یہ تھا، روایات میں ملتا ہے کہ آپ چھت کے اوپر رو رہے تھے کہ پرنالے کے ذریعے پانی زمین پر آنے لگا۔ ایک شخص پر پانی کے چھینٹے پڑے، اس نے آواز دی یہ پانی کیسا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ایک سیاہ کار کے آنسو ہیں، ایک سیاہ کار کے آنسو ہیں جو اپنے رب کی بارگاہ میں بہا رہا ہے۔ تو امام حسن بصری سے پوچھا حضور یہ گریہ کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا ڈر لگتا ہے یار، ڈر لگتا ہے، اس دن کے ڈر سے رو رہا ہوں جس دن میں اپنے مالک کے حضور پیش ہوں گا۔ سائل عرض کرتا ہے حضور اتنی عبادت ہے، اتنی ریاضت ہے، اتنا مقام ہے، اتنی جناب آپ کا جو ہے وہ زہد ہے، ورع ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا ہاں تمہیں معلوم نہیں کہ شاید اس کی بارگاہ میں نمازیں لے کر جاؤں، روزے لے کر جاؤں، زکوٰۃ لے کر جاؤں، حج لے کر جاؤں، اور میرا مالک ایک لمحے میں فرما دے سب اکارت ہے، چلے جاؤ، نہ نمازیں قبول ہیں، نہ روزے قبول ہیں، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ حج قبول ہے۔ تو اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں، ہم جس کا قرب چاہ رہے ہیں کہیں وہ یہ نہ فرما دے کہ میرے قرب کے لیے قربانی کی تھی، دکھاتا لوگوں کو رہا ہے، قرب میرا چاہتا تھا، نمائش اپنی کرتا رہا، قرب میرا چاہتا تھا، جانور کی تصویریں بنا بنا کے لوگوں کو بتاتا رہا اور مقابلہ بازی کرتا رہا۔ اب کیسا قرب چاہتے ہو؟ چلو چلے جاؤ، تمہارا مجھے کوئی قبول نہیں ہے۔ اس دن ہم کیا کریں گے؟ قربانی تو اس دن کے حصول کے لیے ہے، اپنے رب کے قرب کے لیے ہے۔ تو یہ ایک ایسی خالص عبادت ہے، ایسا وجوب ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے خلوص کو میرے اللہ رب العزت نے وہ دوام بخشا ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ سنت ابراہیمی قائم و دائم رہے گی، اور ہر کوئی اس پر عمل کرنے میں فخر اعزاز سمجھتا ہے۔ اور اس پر فرما دیا گیا گوشت پر، اس کی اون پر خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے رب کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آخری بات، قربانی کا وقت کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ نماز عید سے لے کر 13 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 10، 11 اور 12 کی عصر، یعنی 2 راتیں اور 3 دن، 10 کا دن، 11 کا دن اور 12 کی عصر تک۔ اچھا رات کو بھی کی جا سکتی ہے، یہ ایک نئی بات ہوگی آپ کے لیے۔
رات کو بھی کی جب منع کیا گیا تھا تو اس دور میں حالات یہ تھے کہ اندھیرا اور تاریکی. آج چونکہ وہ حالات نہیں ہیں، روشنی کے اسباب ہیں، تو اگر رات کو کرنا چاہیں تو رات کو بھی، لیکن افضل کیا ہے؟ 10 تاریخ افضل کیا ہے؟ نماز کے فوراً بعد. لیکن چونکہ بعض لوگ جو شہروں کے اندر اس وقت جو ہمیں سن رہے ہیں وہ تو پوری دنیا سے ہیں، تو ان کے پاس اگر وہ وسائل نہیں ہیں تو رات کو بندہ ملا ہے تو رات کو قربانی کی جا سکتی ہے. ایک اگلی بات یہ ہے، آج چونکہ جدید دور ہے، ہوتا یہ ہے کہ باہر کے ملکوں سے ہمارے کچھ دوست قربانی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ وکیل اپنا بنا لیتے ہیں کسی کو. جو قربانی کر رہا ہے اور جو اس کا وکیل ہے، ان دونوں کا اوقات قربانی میں شامل ہونا ضروری ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ بھئی ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہے یا وہ برطانیہ میں ہے، اب جب وہ قربانی کا حکم دے رہا ہے، یا یہ جو ہے عربوں میں ہے کسی ملک میں، جب وہ قربانی کا حکم دے رہا ہے تو وہاں تو 10 تاریخ ہے لیکن یہاں 9 ہے. اس نے تو وقت قربانی پایا ہے، یہاں نہیں ہے، چونکہ خون یہاں بہایا جا رہا ہے تو لہٰذا قربانی نہیں ہوگی. اب اس بندے کا جناب 13 تاریخ ہے، یہاں 12 ہے، تو تب بھی وہ حکم دے تو تب بھی ہو سکتی نہیں. تو وہاں کا وقت اور یہاں کا وقت دونوں ضروری ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کوئی پیسے بھیجے، یہاں کسی سے کہہ دے کہ تم میرے نام پر قربانی کر دو، تو وہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا اور اس کا چونکہ اجازت لینا ضروری ہے، اب وہاں کا اور یہاں کا وقت ہونا ضروری ہے. اگلی بات یہ ہے، بسا اوقات ہم مزاح میں یا کھیلتے ہوئے بچوں کو ساتھ پکڑ کر چھری پہ ہاتھ رکھوا لیتے ہیں، یا کوئی گھر والا چھری پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، حالانکہ نیت کی بات ہے، ضروری تو نہیں وہ چھری پہ ہاتھ رکھے. یا پھر ہمارے عرف عام میں ہم کہتے ہیں اے لے بھائی چھری لے جا، ہاتھ لوا لیا. نہیں، یہ بھی نہیں ہے. اگر تو 2 یا 3 لوگوں نے چھری پہ ہاتھ رکھا ہے تو ان دونوں تینوں کا تکبیر پڑھنا ضروری ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، اکثر ہوتی ہے. بندہ کہتا ہے اے یار منڈے نال پھڑا لا چھوڑی، وہ قصاب تو تکبیر پڑھ رہے لیکن جو ہاتھ رکھ رہے اس عمر کا بندہ ہاتھ رکھے جو خود ساتھ تکبیر پڑھ سکے. ادروائز اگر وہ قصاب کو اجازت دے دیتا ہے تو وہ اس کی تکبیر ہے. تو اس لیے حضرت جی بھئی چھری کو اگر ہاتھ لگانا ہے، اگر 2 بندے ہاتھ لگائیں تو بسم اللہ اللہ اکبر قصاب بھی کہے گا، وہ ہاتھ رکھنے والا بھی کہے گا. اور وہ مکمل جو دعا ہے وہ ہمیں یاد کر لینی چاہیے. موبائل کا دور ہے، موبائل میں اس کا فوٹو لے لینا چاہیے، نیٹ پہ بھی مل جاتی ہے تو وہ ساری پڑھنا. اگر نہ مل سکے تو یہ ہمارا جون کا جو شمارہ آیا ہے ماہنامہ منات الاسلام، اس کے اندر میرا لکھا ہوا مضمون موجود ہے، جس میں میں نے قربانی کے متعلقہ تمام چھوٹے چھوٹے مسائل کو، اس پر وجوب کو، یہ آپ کو نماز کے بعد تقسیم کر دیا جائے گا، وہ آپ تک پہنچے گا، اس پر آپ اس کو مکمل طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. وہ دعا بھی اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے. اب چونکہ وقت ہو چکا ہے، بلکہ 2-4 منٹ اوپر ہو چکے ہیں، ہم اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی اتوار کے روز اور بدھ والے دن شام 7 بجے ARYQ ٹی وی پر آپ پروگرام دعوت ابراہیمی اس فقیر کا دیکھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.